ایران نے اسرائیل کا ہیرون ڈرون مار گرایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسرائیلی ہیرون ڈرون خرم آباد صوبہ لرستان گرایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں اسرائیل کے 16 ڈرونز کو فضائی حدود میں مار گرایا گیا۔ ایران پر حملوں کی بڑکیں مارنے والے خود ڈر کر باہر نکلے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے سائرن بجتے ہی اسرائیلی صحافیوں نے دوڑ لگا دی۔ ڈرپوک صہیونی پروگرام ادھورا چھوڑ کر فرار۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر کو مسترد کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کو آئیڈیا نہیں کہ میرا ایران کے بارے میں کیا سوچ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، جریدے سے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی ہے۔ ایران کا وعدہ صادق سوم آپریشن کی 14ویں لہر کا آغاز۔ اسرائیل پر بڑے پیمانے پر بھاری بھرکم میزائلوں کی بارش، 15 میزائل داغے گئے، ڈرون سے بھی حملے کیے گئے۔ ڈرون سے بھی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں طبریہ اور حیفا تک سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی شہریوں پر خوف طاری۔ تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے ہم عسکری اور انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میٹ، 137 افراد زخمی۔ اسرائیل کے سابق وزیر کے گھر پر بمباری۔ اسرائیلی میڈیا حملوں کو چھپانے لگا۔ پولیس نے الجزیرہ کے کیمرہ مین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں دفاعی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگیں۔ صہیونی حکومت دعووں کے برعکس ایران حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا ایکس پر پیغام لکھا، اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ امریکی صدر سے روز بات ہوتی ہے، زبردست تعاون جاری ہے۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی پائلٹ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ۔ اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نیتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کو دیمونا سے انخلا کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام نے کہا کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دیمونا وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کی حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے عراق ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق، کہا اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے کل جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔
ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने नेतन्याहू के ईरान पर हमले का जवाब बनाने वाले बयानात का पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं ईरान के जौहरी हथियार बनाने का हमारे पास कोई सबूत नहीं। हमें ईरान के 60% यूरेनियम अफजोदा करने पर शुबहात थे। जब अमन होगा तो हम आपके शहर असरे नौ तामीर करेंगे, ना कि वैसे जैसे वो थे, बल्कि जैसा आपने ख्वाब देखा था। चीनी सदर ने खूबसूरत वीडियो शेयर कर दी। कहा, हम अपने शहरों को ऐसा बनाते हैं, क्या आपको इसे देखकर घर जैसा महसूस हो रहा है? ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। ईरान की मिसाइल बहुत खतरनाक हैं जो सब उड़ा देते हैं। इसराइल में मौजूद भारतीय खातून का इंकशाफ। कहा कि ईरान के मिसाइल जहां गिरते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अक्कास और मुख्तलिफ हैं। हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बजट पर गुफ्तगू करते हुए कि हर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार देती है। मईशत बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। पहलवी दौर के बकायाजात को ईरान पर थोपने का मंसूबा बुरी तरह नाकाम होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ईरानी कौम हर तरह से बैनुल-अक़वामी जारियत के खिलाफ मुत्तहिद है। ईरानी कौम डट कर मुकाबला करेगी। उम्मत मुस्लिमा ईरान के साथ है।